ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، بے شک تمہارے دنوں میں جمعہ کا جو دن ہے وہ سب سے بہتر دن ہے، افضل دن ہے۔ اور فرمایا کہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ نفخ وفیہ الصعقہ۔ ارشاد فرمایا کہ اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن ان کی وفات ہوئی، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن سخت آواز جو ہے وہ ظاہر ہوگی۔ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ۔ فرمایا بس پھر تم اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا درود آپ کے وصال کے بعد آپ کو کیسے پیش کیا جائے گا؟ کیا آپ کا جسد مبارک خاک میں نہیں مل چکا ہوگا؟ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ ایسا کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ نبیوں کے جسموں کو یہ زمین کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز۔ ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہو سکے تو حصول ثواب کے لیے بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی کوئی مصیبت آ جائے یا بلا نازل ہو یا کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو فوراً نماز کا سہارا لینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے آقا و مولا، آپ پر بھی اگر کوئی اہم معاملہ پیش ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ نماز تمام اذکار اور دعاؤں کی جامع ہے، پورا کرنے والی ہے۔ اس کی برکت سے رنج و غم سے انسان کو راحت مل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے، اے بلال، ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ، یعنی اے بلال، اذان دو تاکہ ہم نماز میں مشغول ہو جائیں۔ تو جب نماز میں مشغول ہو جائیں گے تو پھر ہمیں راحت ملے گی۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو جب
معراج میں لے جایا گیا اور مقام قرب سے سرفراز کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ پاک، اب مجھے بلاؤں کے گھر یعنی دنیا میں واپس مت بھیج۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، ہمارا حکم ایسا ہی ہے، آپ دنیا میں واپس جائیے تاکہ آپ کے ذریعے سے شریعت مطہرہ کا قیام ہو سکے، شریعت قائم ہو سکے، اور جو کچھ ہم نے عطا فرمایا ہے دنیا میں بھی آپ کو عنایت فرمائیں گے۔ چنانچہ جب آپ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو جب بھی آپ کا دل مقام بلند کا مشتاق ہوتا تھا تو آپ فرمایا کرتے تھے، ارحنا یا بلال بالصلاۃ، اے بلال نماز کے ذریعے سے راحت پہنچاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ بلال اٹھو، اذان کہو تاکہ ہم نماز پڑھیں اور ہمیں راحت پہنچے۔ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مزید فرماتے ہیں، ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر نماز معراج ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی مہربانیوں کو نماز میں دیکھا کرتے تھے۔ آپ کی روح مبارک نماز میں ہوتی، دل مبارک نیاز میں ہوتا اور باطن راز میں ہوتا تھا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز بن گئی۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، قلب غمگین کا سامان فرحت نماز، ہے مریضوں کو پیغام صحت نماز، نار دوزخ سے بے شک بچائے گی یہ، رب سے دلوائے گی تم کو جنت نماز۔ پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ، قلب شاہ مدینہ کی راحت نماز۔ بھائیو، گر خدا کی رضا چاہیے آپ پڑھتے رہیں با جماعت نماز۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم آسمان سے کوئی گڑگڑاہٹ وغیرہ ڈراؤنی آوازیں ہوتی ہیں، ایسی آوازیں سنو تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جب تاریکی یعنی اندھیرا چھا جائے یا شدید ہوائیں چلنے لگیں تو اس وقت نماز پڑھنا یہ بہتر ہے۔ مکروہ وقت نہ ہو تو نماز پڑھی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ بصرہ میں ایک وقت تھا کہ جب زلزلہ آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت نماز پڑھی۔ یاد رکھیے، ایمان والوں پر جو مصائب و آلام آتے ہیں ان کی ایک وجہ، ان کا ایک جو سبب ہے وہ بندے کے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ شورى میں ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ اور دوسرا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے، بندے کا امتحان، بندے کی جانچ ہو سکتی ہے، اور قرآن میں اس سے بھی واضح آیات بینات میں بیان فرما دیا، اور مزید تشریح کرتے ہوئے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور فرمایا اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون،
کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کا مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ تو اس میں یہ بتا دیا گیا کہ تمہیں خوف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، جیسے جان کا خوف، مال ہلاک ہونے کا خوف، چوری ہونے کا، کم ہونے کا خوف، اسی طرح بھوک میں مبتلا کر دیتے ہیں، جیسے تنگ دستی ڈیرے جما لیتی ہے، رزق میں کمی ہو جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے اور تمہارا مال کم ہو جاتا ہے، نقصان ہو جائے، یوں ہی چوری ہو جائے یا کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچے، جانوں کی کمی بھی ہو جاتی ہے، یعنی کوئی نہ کوئی گھر میں وفات پا جاتا ہے۔ یہ سب تکالیف اس لیے ہیں کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں، تمہارا امتحان لیتے ہیں، تمہاری جانچ کرتے ہیں، تمہاری آزمائش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، کسی کا امتحان لیا جائے تو نتیجہ دو حال سے خالی نہیں نکلتا، یا تو آدمی پاس ہوتا ہے یا پھر فیل ہو جاتا ہے، اور فرشتے کاغذ قلم لے کر بیٹھے ہیں۔ جو یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون اور اللہ کا شکر بجا لائے تو اسے شاکرین میں لکھ دیتے ہیں اور صابرین میں لکھ دیتے ہیں، اور جو ناشکری کرتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو پھر وہ اسے شاکرین میں، صابرین میں نہیں لکھتے، وہ ناشکری کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ تو مجھے چینل کے ناظرین، مصیبت کوئی بھی آ جائے، آزمائش کوئی بھی آ جائے، پریشانی کوئی بھی آ جائے، کسی بھی طرح کا نقصان ہو جائے، نماز کے ذریعے سے ہمیں مدد مانگنی چاہیے۔ نماز کے ذریعے سے اپنے وجود کو، اپنے دل کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی روح کو تسکین دینی چاہیے، راحت پہنچانی چاہیے۔ اور آج کی اس سلسلے میں یہی بات بالکل واضح طور پر سمجھی جا سکتی ہے کہ معاملہ کسی بھی طرح کا مشکل درپیش ہو جائے، نماز کے ذریعے سے اپنے وجود کو راحت پہنچائی جائے، اور راحت وہی نماز پہنچاتی ہے جو مسائل شرعیہ کے مطابق ادا کی جاتی، ایسی نماز جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، ایسی نماز کہ جس میں اس کے احکام کی رعایت رکھی جاتی۔ اور ویسی نماز کیسے پڑھ سکیں گے؟ سیکھنا تو پڑے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، پڑھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، احکام نماز پروگرام دیکھنا پڑے گا، ایسے سیشنز میں جانا پڑے گا کہ جہاں پر نماز کے حوالے سے تربیت کی جاتی۔ اور دعوت اسلامی الحمدللہ اس طرح کے مختلف تربیتی اجتماع منعقد کرتی ہے، مختلف سیشنز ہوتے ہیں اور ان میں نماز سکھائی جاتی ہے۔ نماز کس طرح پڑھنی، تو آپ بھی معلومات کیجئے۔ جیسے ہم مختلف کورسز کے بارے میں، مختلف ڈپلومے کے بارے میں معلومات کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس ایک ڈگری زیادہ ہو جائے، ہمارے پاس اس کام کی جو معلومات ہیں وہ بڑھ جائیں، یوں ہی آخرت کی فکر تو ہم نے کرنی ہے، اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ خود کوشش کرنی پڑے گی۔ آپ بھی معلومات کیجئے کہ کب ایسا کوئی کورس ہو رہا ہے جس میں نماز کے بارے میں سکھایا جائے گا، اور پروگرام احکام نماز مدنی چینل کے توسط سے دیکھتے رہیے، ایک ایک کر کے مسائل کو جمع کرتے رہیں، انہیں یاد کرتے رہیں، تو نمازیں درست ہو جائیں گی انشاءاللہ الکریم۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک احکام نماز بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے یا بعض پوچھتے بھی ہیں کہ نماز میں ادھر ادھر منہ پھیرنا یہ کیسا ہے؟ کنکھیوں سے دیکھتے ہیں، نظریں گھما گھما کر دیکھتے ہیں، تو نماز کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ نماز میں ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا یہ مکروہ تحریمی ناجائز عمل ہے، خواہ کل چہرہ پھیر دیا جائے یا بعض یعنی تھوڑا سا پھیر کر دیکھا جائے، یہ مکروہ تحریمی ناجائز عمل ہے، ایسا نماز میں کرنے کی اجازت نہیں۔ اور اگر منہ نہ پھیرے، صرف کنکھیوں سے ادھر ادھر بلا حاجت دیکھتا ہے، یعنی منہ تو سیدھا رہتا ہے، بس آنکھیں گما گما کر دیکھتا ہے، تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے، اگرچہ کہ کراہت کم ہے لیکن ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور نادراً کسی غرض صحیح سے ہو تو اصلاً اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اب وہ غرض صحیح بھی کیا ہے بندے کی دیکھنے کی، وہ بتائے گا تو پتا چلے گا کہ آیا کہ وہ غرض صحیح ہے بھی یا نہیں۔ اور پھر اس میں بھی مزید نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھانا، یہ بھی مکروہ تحریمی ناجائز اور گناہ کا عمل ہے۔
آئیے اس حوالے سے احادیث بھی سماعت کریں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث مبارک کو نقل کیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارک مروی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ نماز میں ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت خاصہ اس کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ کب تک؟ جب تک یہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ جب اس نے اپنا منہ پھیرا تو پھر اس کی رحمت بھی اس سے پھر جاتی ہے۔ اور مزید ایک حدیث مبارک ہے جسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت خاص کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب یہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اے ابن آدم کس کی طرف التفات کر رہا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی بہتر بھی ہے جس کی طرف تو التفات کرتا ہے، توجہ کرتا ہے؟ پھر جب یہ دوبارہ اسی طرح ادھر ادھر منہ پھیرتا ہے، التفات کرتا ہے، تو پھر ایسے ہی فرماتا ہے۔ پھر جب تیسری بار یہ شخص کسی اور طرف متوجہ ہوتا ہے، التفات کرتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمت کو اس سے پھیر لیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کیا حال ہے ان لوگوں کا جو نماز میں آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں، اس سے بعد رہیں، یا ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ اور یہ بات جو ہے یہ آسمان کی طرف سر اٹھانا، آسمان کی طرف دیکھنا، یہ اس حوالے سے ہے۔ تو اس لیے ہمارے چینل کے ناظرین نماز میں ادھر ادھر مت دیکھیں، خشوع و خضوع والی جو نماز ہے ویسے نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور وہ نماز کیسے ہے؟ قیام میں اگر ہیں تو نظر ہماری سجدے کی جگہ پر ہو، اور اگر ہم رکوع میں ہیں تو پھر ہماری نظر ہمارے پاؤں پر ہونی چاہیے، اور اگر ہم قعدہ میں بیٹھے ہیں تو پھر ہماری جو نظر ہے ہماری گود میں ہونی چاہیے، اور سجدے میں بھی اپنی نظر کو ناک کی ہڈی کی طرف اگر لے جائیں تو خشوع و خضوع قائم رہتا ہے۔ خشوع و خضوع والی جو نماز ہے یہی شریعت میں مطلوب ہے، اور ایسی ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ کسی شخص نے امامہ باندھا اور اس کے نیچے ٹوپی ہے، اور باندھا اس طرح کہ آس پاس لپیٹ لیا اور اوپر سے سر خالی ہے، لیکن ٹوپی کا حصہ اوپر بھی ہے، تو کیا یہ منع ہے؟ کیا اس کو اعتجار کہتے ہیں؟ دیکھیں، امامہ باندھنا لیکن اوپر سے ٹوپی کو نہ چھپانا، یوں ہی بعض لوگ صرف اور صرف ٹوپی کی سائیڈوں پر ہی امامہ باندھ لیتے ہیں، اوپر امامہ شریف نہیں ہوتا لیکن ٹوپی کا حصہ چھت کی شکل میں ہوتا ہے۔ ان دونوں ہی صورتوں میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ احتجار کے حکم میں نہیں آتا، وہ احتجار جس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ احتجار کی صورت اس سے مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ سر کے ارد گرد امامہ یا رومال یہ باندھ لیا جائے یا لپیٹ لیا جائے یوں کر کے کہ سر کا جو درمیانی حصہ ہے اوپر کا یہ کھلا رہا، اوپر ٹوپی کی چھت نہیں ہے بلکہ بال ہے، اور کوئی بھی چیز سر کو چھپانے والی اوپر نہیں ہے۔ تو یہ والی جو صورت ہے یہ احتجار کی صورت ہوتی ہے، اور جو پہلی جو دو صورتیں میں نے بیان کی جس میں ٹوپی اوپر ہے تو یہ احتجار کی صورت نہیں ہے۔ احتجار سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے، ایسی صورت نہیں بنانی چاہیے۔ مزید چینل کے ناظرین آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی ہم شامل کر لیتے ہیں۔ یہ سوال چلائیے۔ میرا نام محمد الیاس ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، دوران نماز دانتوں سے اگر خون نکل آیا اور اسے نگل گئے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دانتوں سے دوران نماز خون نکلا اور نگل گئے، اب اگر تھوک غالب ہے تو نگلنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی، اگر خون تھوک پر غالب ہے تو اب اسے نگل لینے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔
اچھا غلبہ کیسے ہم کہیں گے کہ غالب ہے یا نہیں ہے، یعنی خون غالب ہے یا تھوک غالب ہے؟ فقہا نے اس حوالے سے لکھا کہ حلق میں اگر خون کا ذائقہ محسوس ہو تو نماز توڑ دے گا، اور اسی طرح روزہ اگر ہے تو اسے بھی توڑ دے گا، کیونکہ اس میں مزے کا اعتبار ہے، یعنی خون کا مزہ حلق میں محسوس ہوا۔ اب اس سے وضو بھی ٹوٹا ہے یا نہیں، اس میں رنگ کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر تھوک پر خون کا رنگ غالب ہے تو پھر وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اور اگر خون پر تھوک غالب ہے، خون کا رنگ غالب نہیں ہے، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ حلق میں ذائقہ محسوس ہونے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام محمد عزیفہ ہے اور میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے۔ نماز میں سجدہ سہو دائیں جانب سلام پھیرنے کے بعد کیا جائے گا یا سلام پھیرنے سے پہلے کیا جائے گا؟ مفتی صاحب یہ جواب ارشاد فرمائیں۔ نماز میں جو سجدہ سہو کیا جاتا ہے، احناف کے نزدیک اس میں اولا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دائیں طرف سلام پھیر لیا جائے، پھر سہو کے 2 سجدے کیے جائیں۔ یہ اولا طریقہ ہے، احناف نے اسی کو راجح قرار دیا ہے، اور احناف کا یہ جو موقف ہے یہ احادیث کے عین موافق ہے، اور یہی موقف حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ یہی موقف حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی ہے، حضرت عمار بن یاسر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم، ان حضرات کا یہی موقف ہے کہ پہلے ایک طرف سلام پھیرے، پھر اس کے بعد سجدہ سہو کے 2 سجدہ کرے، اور پھر بیٹھ کر تشہد پڑھے، اور پھر اس کے بعد یہ دائیں اور بائیں سلام پھیرے گا۔ اور یہی موقف ہمارے تابعین میں مشہور جو بزرگ ہیں، حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور دیگر اور بھی کثیر ایک جماعت ہے فقہا کی جنہوں نے اسی موقف کو اختیار کیا، اور یہی موقف ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ مزید سوال چلائیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اتنی دیر ٹھہرنا کہ ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے، اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ بات بالکل درست ہے، میت کو دفن کرنے کے بعد اتنی دیر تک قبر کے پاس ٹھہرنا چاہیے کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا جو گوشت ہے وہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے، اسے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات حدیث مبارک سے ثابت ہے، اور یہ ایک مستحب عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ اتنی دیر تک قبر کے پاس ٹھہرنا چاہیے میت کو دفنانے کے بعد، یہ ایک اچھا عمل ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم دعا گو ہیں اللہ کریم جو کچھ سنا ہے سنایا ہے ہم سب کو اسے یاد رکھنے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔